السلام علیکم ناظرین، میں میاں انوار اللہ کرام ایڈوکیٹ آپ کو اپنے چینل پر اور پیج پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ حضرات محترم، پشاور ہائی کورٹ سے راہداری کی ضمانت منظور کرتے ہوئے جناب عمران خان صاحب آج اسلام آباد کو زینت بخشیں گے۔ آج ہفتے کے روز اسلام آباد آ کر سارے معاملات کو اپنے حوالے سے ہینڈل کریں گے، اور اس کے حوالے سے جو لانگ مارچ کے حوالے سے تحریک انصاف ایک الجھن کے اندر مبتلا ہے اور وہ سپریم کورٹ کی مدد اور تعاون حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بہادری اور جرأت و دلیری کا کام یہ ہے کہ سپریم کورٹ پر نگاہیں ڈالنے کی بجائے خود عزم لے کر میدان میں آئیں۔ اگر تحریکیں ایسی آزادی کی تحریکیں اگر انتظار کرتی رہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا، ان کی مدد و تعاون کا، اگر سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں قرار بھی دے دیتی ہے تو پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کس نے مانا تھا؟ حکومت نے کیا بیریئر اٹھا لیے تھے؟ کیا انہوں نے ظلم و تشدد بند کر دیا تھا؟ کیا تحریک انصاف کے قائدین کے گھروں پر چھاپے انہوں نے بند کر دی؟ اب بھی ایسا ہی کریں گے۔ جب بھی تحریک انصاف میدان میں آئے گی عوامی آزادی کے لیے، سپریمیسی آف لا کے لیے، تو اس کے لیے رانا ثناء اللہ کی موجودگی میں ایسے ہی اقدامات ہوں گے۔ وہ انتقام کے جذبے بھرپور ہے۔ تحریک انصاف بھی کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ سمجھتی ہے کہ ہم پر بڑا 3 سالہ دور میں ظلم و تشدد ہوا، ہماری کرپشن کو تش تش بام کیا گیا۔ زرداری صاحب بھی یہ خیال کرتے ہیں۔ تو ایسی جماعتوں کے ہاتھوں میں اقتدار آ گیا ہے جو تحریک انصاف سے اپنے ہونے والے نام نہاد ظلم کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو تحریک انصاف کو سوچ سمجھ کر آگے قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ مسائل، مشکلیں اور پریشانیاں تو تحریک عدم اعتماد میں بھی آپ کو جھیلنی پڑی ہیں، اور پھر اب جو آزادی کا مارچ ہے اس میں بھی مشکلات کو جھیلنا پڑا ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں نے بڑی بہادری، دلیری اور ہمت کے ساتھ ڈی چوک میں پہنچ کر جو ظلم و تشدد برداشت کیا ہے وہ تاریخ میں ایک مثال ہے۔ بے شک وہ بہت بڑا عمران خان وہاں نہیں پہنچ سکے، پہلے ہی ان کو علم تھا کہ وہاں فوج موجود ہے اور ہمیں تشدد کا نشانہ دہشت زدہ لوگ ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے بڑا بہتر فیصلہ کیا۔ ڈی چوک پہنچنے سے پہلے ایک تو سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے کارکنوں کو آئندہ کے لیے محفوظ اور محمود رکھ لیا۔ اور جب اسلام آباد تشریف لائیں گے تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ پشاور میں رک جانا کوئی زیادہ بہادری کی بات نہیں ہے، محض یعنی ضمانت کے خوف سے یا گرفتاری کے خوف سے۔ تو اب عمران خان نے زیادہ بہادری کا کام کیا۔ اسلام آباد آ کر وہ پنجاب کے اندر 22-24 ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ تحریک انصاف کو ان ضمنی انتخابات میں اپنے امیدواروں کو کامیاب کروانے کے لیے بھرپور انداز سے جدوجہد کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل حکومت بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے، وہ متحدہ محاذ بنا کر آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تحریک انصاف اگر اس مرحلے سے کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر آئندہ کا مستقبل بھی تحریک انصاف کی روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے عمران خان کا اسلام آباد میں آ کر ایک سیاسی منظم کی حیثیت سے آرگنائزیشن کرنا الیکشنز کی، یہ بہت بڑی ضرورت ہے، اور جس کے لیے اسلام آباد میں عمران خان کی آمد مثبت اور قابل اعتماد نتائج مرتب کرے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جو بار بار اسٹیبلشڈ کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اب تاریخی معاملہ نہ طے کیا تو اس تاریخ سے معاف نہیں کرے گی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے از خود اپنے آپ کو محدود کرنے کا فیصلہ کر لیا تو انہیں محدود رہنا چاہیے۔ آپ اپنی سیاسی سرگرمیوں کو جاری رکھیں، عوام کے پاس آپ جس طرح جلسے جلوسوں میں جا رہے ہیں اسی طرح جاری رکھیں۔ اپنی تنظیم جو ہے تحریک انصاف آپ کی توجہ کی مستحق ہے، یعنی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی آپ پہلے بھی ایسا حادثات گزرے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہ آپ آرام کرتے رہے اور ٹکٹیں دوسرے لوگ بانٹتے رہے۔ اس کے لیے منظم مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ نچلی سطح پر تحریک انصاف کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، وزراء رہ چکے ہیں، بیوروکریٹ رہ چکے ہیں، وہ تحریک انصاف کو کس طرح منظم کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے تازہ اور جوان خون کی ضرورت ہے۔ آپ تحریک انصاف کے اندر ایک محدود پیمانے پر انتخابات کا ایک روایت جس طرح آپ نے پہلے قائم کی تھی، اس روایت کو بھی لوگ یاد کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے درست نمائندوں کو منتخب کریں، ضلع کی سطح پر، تحصیل کی سطح پر، اور پھر پروونشل اسمبلی کے حلقے کی سطح پر، MNA کی حلقے کی سطح پر، تو آپ کو بہتر طور پر کارکنوں کی طرف سے فیڈ بیک مل سکے۔ اب فیڈ بیک تو چند ارکان ہیں جو آپ کے قریب ہیں، ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں، وہی آپ کو سنہری خواب دکھاتے ہیں، وہی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف نچلی سطح تک بڑی کامیاب و کامران ہو گئی ہے۔ حالانکہ حالات و واقعات اس سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلے جب 20 سے 18 کے اندر آپ کے لیے حالات اور سازگار تھے، اب موجودہ دور کے اندر آپ کو نپٹنا پڑے گا پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کے ساتھ اور پھر زرداری کی کارکردگی کے ساتھ۔ اگر سارا PDM مل کر متحد ہو کر آپ کا مقابلہ کرتا ہے تو آپ کے لیے مشکلات، آپ کو بھی اپنے ساتھی ڈھونڈنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں توہین نہیں ہوتی کہ آپ سیاسی معاملات کے اندر دوسری سیاسی جماعتوں کی موافقت حاصل کریں، معاونت حاصل کریں، ان کے ساتھ مل کر PDM کا مقابلہ کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی یہ کارکردگی جو ہے
جلسے جلوسوں کے، اس کو کنورٹ کرنا چاہیے، ٹرانسفارم کرنا چاہیے انتخابی جنگ کے اندر۔ یہ جلسے جلوسوں کے مزاج اور ہیں، لیکن انتخاب لڑنے کے لیے اور طرح کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگوں کے ووٹوں کو کھینچ سکے، لوگوں پر اثر انداز ہو سکے، تھانے کچہری میں ان کا اثر ہو۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ وقت گزر گیا ہے۔ آپ نے پہلے بھی کوشش کی تھی شوکت رینی کے کہ ملک کے معاشی حالات بگڑ جائیں گے، اب کسی کو کوئی غرض نہیں کہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ اب ہم دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان جو ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے، پاکستان میں جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ نچلی طرح سطح تک پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں موجودہ حکومت اپنی رضامندی سے 30% کا اضافہ کر رہی ہے۔ اور اس طرح جو پنجاب کے اندر بھی جو بانوادی کا کنبہ جڑا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، ان کے درمیان بھی اقتدار کی تقسیم کا پھڈا تو پڑنے والا ہے، لیکن ان کی زیادہ تر توجہ جو ہے پنجاب حکومت کی وہ آئندہ ضمنی انتخابات پر ہے۔ وہ آج سے سب ذرائع استعمال کریں گے، اپنے ڈی سیز کو اور پھر ایس پی حضرات کو، مختلف محکمہ بلدیات کو، لوکل باڈیز کو، سارے معاملات کو اس میں استعمال کر کے اپنے لیے ووٹ بینک کا اضافہ کریں گے۔ اس کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے، منظم انداز سے مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر الیکشن کمیشن نے بھی بادشاہی کی ہے، جب بھی کوئی نشستیں خالی ہوتی ہے تو موجود نشستوں کے مطابق ان کے نئے انتخابات کیے جاتے ہیں، نئی نامزد کی جاتی ہیں۔ اور پھر الیکشن کمیشن نے شاید ان کے پاس کوئی ایکسکیوز ہو، یہ کہا کہ جب ضمنی انتخابات مکمل ہو جائیں گے تو اس بنیاد پر ہم نئی نشستوں کا اعلان کریں گے، نامزد کریں گے۔ چلے ان کی مرضی ہے۔ اور پھر شیرپاؤ نے بھی مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ وہ سمجھتے ہیں کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کی بات کی ہے، وہاں رہتے ہوئے کہا کہ یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ لیکن آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، وہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے۔ اگر ڈیفالٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ ایک ایٹمی طاقت جو ہے وہ کمزوری دکھاتی ہے اگر معاشی معاملات کے اندر۔ تو موجودہ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے، بعض اقدامات تو وہی اقدامات ہیں جن کی توثیق پہلے کی تھی، لیکن عمران خان نے جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا اس میں پٹرول کی قیمتوں کا اضافہ نہیں کیا تھا۔ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو کم کریں اور ٹیکس زیادہ اکٹھا کریں، اور جب آپ ٹیکس زیادہ اکٹھا کر لیں گے، اپنے اخراجات جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں ان کو کم کر لیں گے، تو پھر نتیجے کے اعتبار سے آپ ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائیں گے۔ اب حکومت کے لیے ضروری ہے، حکومت کی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے، وزراء کی تنخواہوں کو کم کریں، ان کے ٹی اے ڈی اے ختم کریں، ایم این ایم پی ایس کے کریں، اور جو ہمارے ڈی سی اور کمشنر اور ایس پی حضرات بڑی 5,000 سی سی گاڑیوں میں بیٹھتی ہیں، ان سے گاڑیاں چھین کر ان کو چھوٹی صندوقیوں پر بٹھائیں جہاں سے ان کی حفاظت بھی ہو سکے۔ اور جب تک یہ اخراجات کم نہیں ہوتے، اگر پرائم منسٹر 5 اپنے کیمپ آفس بناتا ہے اور پھر پرائم منسٹر اس میں ظہرانے اور اشرانے چلتے ہیں تو یہ مناسب بات نہیں۔ ہر فرد کو، پاکستان کے ہر شہری کو سادگی اخلاق سے اختیار کرنی، چاہے وہ وزیر اعظم ہے چاہے عام شہری ہے، اپنی آمدن کے مطابق اخراجات کریں گے تو پاکستان کے۔ اب ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم نے اپنی آمدن سے زیادہ اخراجات کر کے اپنے اوپر اتنا بڑا بوجھ لا دیا ہے جس کا حل کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ ہر حکومت اس میں شامل ہے، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو، بینظیر کی حکومت ہو، جنید ہو۔ جب سے پاکستان کے اندر آغاز ہوا ہے، لیاقت علی خان نے حمایت حاصل کی ہے، مدد حاصل کی ہے US ایڈ کی، اس وقت سے ہم خسارے میں جا رہے ہیں۔ پہلے 10 سالوں کے اندر پاکستان کا جو آپ سمجھ لیں شرح تھی ترقی کی، وہ 10% تھی۔ اگلے 10 سالوں میں 80 کے بعد پاکستان کا کھانا خراب ہونا شروع ہوا ہے۔ تو ابھی ہم احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ عمران خان کو بھی صبر کے ساتھ، حوصلہ مندی کے ساتھ، بہادرانہ انداز سے اپنے وقت کا انتظار کریں۔ وقت سے پہلے آپ ٹکرائیں گے تو لازمی بات ہے آپ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ وقت آنے پر آپ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں، پارٹی کو منظم کریں، انتخابات میں حصہ لیں، انتخابات میں جیت کر میدان میں آئیں، اور ان کو جو 1.5 سالہ حکومت ملی ہے یا ان کو حکومت کرنے کا موقع دیں۔ لوگ ان کا بھی حالات دیکھ لیں گے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کا جن ہر گھر میں انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ آٹے کی مہنگائی ہو، بجلی کے یونٹوں کی مہنگائی ہو، اور پھر یہ کمال یہ کرتے ہیں کہ ایک ہفتے میں 60 روپے تیل بڑھا دیتے ہیں۔ اس پر بھی امکان ہے کہ مزید 50 روپے بڑھائیں گے IMF کہنے پر۔ لیکن بہرحال عمران خان کو صبر اور حوصلے سے انتظار کرنا چاہیے، پارٹی کو منظم کرنا چاہیے، پارٹی کے اندر درست فیصلے کرنے چاہیے۔ اگر تحریک انصاف پر مبنی ہے تو پارٹی کے اندر ایسے نااہل لوگ کیوں گھسے ہوئے ہیں؟ ان کو کیوں دے دیا گیا ہے جو ان کو سپریم کورٹ نااہل کر چکی ہے؟ یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ آپ ان پر اعتماد کر رہے ہیں جنہوں نے پہلے ڈویژنوں کے ڈویژن ہرائے ہوئے ہیں، وہی ان کو معتبر بنایا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے پارٹی اس طرح نہیں چلتی۔ پارٹی کے اندر عدل و انصاف قائم کریں، براہ راست لوگوں سے رابطہ رکھیں۔ MPS کے جو امیدواران ہیں، صوبائی عہدیداران ہیں، اور پھر ضلع کے عہدیدار ہیں، آپ اس کے لیے وقت نکالیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ ہزاروں کے مجمع سے بہتر ہے
کہ آپ چند تحریک انصاف کے چند کارٹونوں سے ملیں، ان سے فیڈ بیک لیں کہ ملک کے معاملات کس طرح چلا رہے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ.